السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیارے بہن بھائیوں، الحمدللہ علی کل حال، میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی خیر و عافیت رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت اسلامک ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ میرا کل پارٹ 1 تھا جس میں میں نے آپ کو جو ہے روح کے بارے میں تھوڑا بہت بیان کیا تھا اور خواب کے بارے میں، موت کے بارے میں، انشاءاللہ تعالی آج بھی میں آپ کو جو ہے وہ خواب کے بارے میں بتاؤں گی۔ تھوڑا بہت میں آپ کو صدقے کے بارے میں بتاؤں گی اور انشاءاللہ تعالی اور مرنے والے کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے پیارے بہن بھائیوں، ویڈیو میں آخر تک میرے ساتھ ضرور بنے رہیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بیان سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی روح کو 1 مہینے تک اس کے گھر کے ارد گرد اور 1 سال تک اس کی قبر کے ارد گرد گھمایا جاتا ہے، پھر اسے اس مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے جہاں زندہ و مردوں کی ارواح باہم ملاقات کرتی ہیں۔ مرنے والوں سے ملاقات پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ زندہ شخص مردہ کو خواب میں دیکھتا ہے اور وہ مردہ اس زندہ کو امور غیبیہ کی خبر دیتا ہے اور وہ اسی طرح ہوتی ہے جیسے اس نے خبر دی ہے۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام محمد بن سرین رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، مردہ جو بات بتائے وہ حق ہوتی ہے کیونکہ وہ دار حق یعنی برزخ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ زندہ مردوں کی ارواح کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ کافی نے اپنے مشہور تصنیف شرح الصدور فی الاحوال الموتى والقبور میں اس طرح کی ایک کثیر روایت نقل فرمائی ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، اس میں جو ہے آپ کو خواب کی بھی دلیل مل جائے گی انشاءاللہ تعالی اور اس کے اندر صدقے کے بارے میں بھی آپ کو جو ہے وہ معلومات حاصل ہوگی۔ ایک عورت کا ہاتھ شل تھا، وہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کی، اللہ عز و جل سے دعا کیجئے کہ میرا ہاتھ درست فرما دے۔ انہوں نے دریافت فرمایا، تمہارا ہاتھ کس طرح شل ہوا ہے؟ اس نے بتایا، میرے والد بہت مالدار تھے جبکہ میری والدہ صدقہ نہیں دیا کرتی تھی۔ البتہ ایک مرتبہ ہمارے یہاں ایک گائے ذبح ہوئی تو میری والدہ نے تھوڑی سی چربی ایک مسکین کو دے دی اور ایک پھٹا پرانا کپڑا بھی اسے دے دیا۔ پیارے بہن بھائیوں، واقعوں کو آخر تک سماعت کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی بہت سارے عبرت کے پھول آپ لوگ اس واقعے میں سمیٹ سکیں گے۔ جب میری والدین کا انتقال ہو گیا تو میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا، وہ ایک نہر پر ہیں اور لوگوں کو سیراب کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے ابا جان، کیا آپ نے امی کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ پھر میں نے اپنی والدہ کو تلاش کرنے لگی، چنانچہ میں نے انہیں اس حال میں پایا کہ ان کے جسم میں اس پھٹے پرانے کپڑے کے علاوہ کوئی کپڑا نہ تھا جو انہوں نے صدقہ کیا تھا، اور ہاتھ میں وہی چربی کا ٹکڑا تھا جو انہوں نے صدقہ کیا تھا۔ وہ اسے دوسرے ہاتھ پر مارتی اور اس کا اثر جو ہاتھ پر لگتا اسے چوس لیتی اور کہتی، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ میں نے کہا، اے امی جان، کیا میں آپ کو پانی نہ پلاؤں؟
انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ چنانچہ میں اپنے والد کے پاس آئی اور ان سے ایک برتن لے کر اپنی والدہ کو پانی پلا دیا۔ وہاں پر موجود ایک شخص نے کہا کہ اس عورت کو پانی کس نے دیا ہے؟ جس نے اسے پلایا اللہ پاک اس کا ہاتھ شل کر دے۔ لہٰذا جب میں اٹھی بیدار ہوئی میرا ہاتھ شل ہو چکا تھا۔ پھر یہ کہ خوابوں کی شرعی حیثیت کیا ہے، انہیں لوگوں سے بیان کرنے کا حکم کیا ہے، اس سلسلے میں صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ اچھے خواب کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ میں نے آپ کو مفہوم بتایا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے وہ آگے حدیث سناتی ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک مسلمان کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، امید ہے آپ کو یہ واقعہ، یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ اپنی اس بہن کو سپورٹ کیجئے، نیچے ہی سبسکرائب کا بٹن ہے، اس کو دبا دیجئے اور لائک کر دیجئے ویڈیو کو، اور ساتھ ہی بیل آئیکن ہے سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ، تو اس کو بھی دبا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی جزائے خیر نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔